ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي بنفسي وأوصيكم بتقوى الله فاتقوا الله فإن خير الزاد التقوى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بندگان خدا اپنے آپ کو اپنے نفس کو اور آپ سب مومنین کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں. تقوی الہی جو کہ انسان کے لیے ہر دور میں ضروری ہے. تقوی الہی کے حصول کا ذریعہ یہی نماز جمعہ اور دیگر امور جو پروردگار عالم نے انسان پر واجب قرار دیے ہیں. تقوی ہمیں ہر حال میں با تقوی رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور تاکید ہوئی ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہو انسان کو متقی بننا چاہیے. بغیر تقوی کے انسان اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جس مقصد کے لیے انسان کی خلقت ہوئی ہے. انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا گیا ہے اگر انسان کو چاہیے تو انسان اس مقصد کو حاصل کرے تو بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا وہ منزل مقصود پروردگار نے جو مقرر کی ہے ایک انسان کے لیے اسی لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ تقوی کے سائے میں گزارے, تقوی کے سائے میں زندگی ہو. انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو تو وہ تقوی کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے. لہذا اس خطبے میں بھی لازم ہے کہ انسان اور امام جو ہے وہ اس تقوی کی وضاحت کرے. یہ تقوی کیا ہے, تقوی کیسے حاصل ہو, تقوی کا ذریعہ کیا ہے, تقوی کے سرچشمے کیا ہے. قرآن نے ڈیٹیل میں بتا دیا. قرآن کی آیات کو ہم اگر لیں تو ہر موڑ پہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انسان با تقوی ہو. جیسا آج کا مہینہ بھی ہے اور اس مبارک مہینے کے ہدف میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو روزے کا ہدف ہے اس مہینے میں وہ بھی یہی ہے کہ انسان صاحب تقوی بن جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس جو گزشتہ امتیں ہیں ان میں بھی تقوی کی ضرورت تھی اور آج کے دور میں جو امت محمدی کہلاتی ہے انہیں بھی با تقوی ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ اسلامی موضوعات اور اسلامی ٹاپکس میں جو اہم ترین ٹاپک اور موضوع ہے جس پہ بحث ہونی چاہیے وہ ہے تقوی. کبھی ہم تقوی کو بالکل سرسری معنی میں لیتے ہیں. کبھی زندگی میں ہم بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہم ہر مسئلے میں
سیریس نہیں ہوتے بلکہ سہل انگاری سے کام لیتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی نشاندہی کی اور فرمایا کہ جو سہل انگاری سے کام لے ان کے لیے ویل ہے. مثلا قرآن یہ نماز کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر انسان سہل انگاری سے کام لے تو قرآن کہتا ہے ویل للمصلین، ایسے نماز گزاروں کے لیے اور ایسے نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لیے ویل ہے. الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو سہل انگاری سے کام لے، جو نماز کو سیریس نہ لے، یعنی ایک جدی میٹر ہے. لہذا جو بھی احکامات صادر ہوئے اور جو بھی حکم الہی نازل ہوا، نزول حکم الہی کا مقصد یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ سیریس ہو جائے، انسان مذاق میں نہ لے، انسان مزاح میں نہ لے کسی چیز کو. لہذا تقویٰ کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے دینی مسائل کو اور دینی امور کو سیریس لیں. یہ ٹاپک جو ہے یہی ہے کہ ہم سیریس ہو جائیں. لیکن اکثر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان سیریس نہیں ہوتا، بہت لائٹلی لیتا ہے بہت سے مسائل کو. لہذا اسی وجہ سے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، منزل مقصود اسے حاصل نہیں ہوتی، کہ وہ بالکل سرسری گزر جاتا ہے اور توجہ نہیں دیتا، بالکل اس شاگرد کی طرح کہ جسے کہا جائے کہ آپ کا امتحان ہونے والا ہے، لہذا امتحان کے لیے آپ سیریس ہو. امتحان کے لیے سیریس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اٹینڈنس جو کالج میں ہوگی، آپ جس سبجیکٹ کو فالو کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس کا درس، مشق، پریکٹیکل، تھیوری، وہ سب آپ نے حاصل کرنا ہے. یعنی ہر مسئلے میں آپ کو سیریس ہونا ہے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کہاں پہ سیریس ہوتا ہے؟ جب اس کا امتحان قریب آتا ہے. پھر کبھی وہ نوٹس کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی کسی دوست کے پاس جاتا ہے، کبھی یوٹیوب سے استفادہ کرتا ہے، کبھی اور ذریعہ جو آج کل میڈیا نے بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے، بہت سارے ذرائع. لہٰذا وہ ان سے استفادہ کر کے پورا سال، توجہ کرے، پورا سال اس کا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزل میں، مزاح میں، سہل انگاری میں، اور بالکل سیریس نہیں ہوتا. لیکن جب امتحان کا مسئلہ آتا ہے تو امتحان کے مسئلے میں سیریس ہو جاتا ہے، اور ایسے معاملے میں ایسے طریقوں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ذرائع سے، ایسے سورسز سے استفادہ کرتا ہے کہ جو سورسز اس سے یعنی ایک موقت اور شارٹ پیریڈ کے لیے مینٹین تو کرتے ہیں، شارٹ پیریڈ میں اس کو تیار تو کر دیتے ہیں، لیکن ایک آخری مرحلے تک وہ طولانی سفر، وہ طولانی جو اس کا دور ہوتا ہے، اس طولانی دور کے لیے اس کے لیے وہ کارآمد نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کے بڑھ جاتا ہے، آگے چل کے وہ ترقی تو کرتا ہے لیکن اس کا شعور ترقی نہیں کر پاتا. توجہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اس نے بے تقوائی کی. توجہ کرے، یہ بھی ایک تقویٰ ہے. اسٹوڈنٹ کا تقویٰ یہی ہے کہ جو سبجیکٹ اس کو دیا گیا تھا، جو پیریڈ، جس پیریڈ میں اس کو حاضر ہونا چاہیے تھا، وہ حاضر ہو جائے. اسٹوڈنٹ کا تقویٰ، تقوی علم جسے کہیں ہم، کہ وہ علم وہ حاصل کرے، وہ ہزل میں اپنا وقت نہ گزارے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا. تقوی کے سلسلے میں بہت سارے منابع پیش کیے گئے. تقوی اگر نہ ہو عزیزان محترم تو زندگی فسق و فجور میں گزر جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں تقوی میں ہوں، لہٰذا انسان کو ہر مسئلے میں، ہر چیز میں تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی تقوی کے سلسلے میں جو بہت سارے منابع اور سرچشمے ذکر کیے گئے، ان سرچشموں میں ایک سرچشمہ جو قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 63 یعنی 63 میں بیان کیا ہے، وہ ہے عہد. جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس چیز کو سیریسلی لینا، یعنی ہم سیریس ہو جائیں. اگر ہم سیریس ہو گئے تو ہم باتقوی ہو جائیں گے. ایک مسئلہ اور ایک منبع اور سورس جو پروردگار عالم بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ آپ سیریس ہو جاؤ، جو میں تمہیں دیتا ہوں اس کو لے لو. فرماتے ہیں اس آیت شریفہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بظاہر آیت کا خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن چونکہ آیت جو ہے وہ خطاب سے مخصوص نہیں ہے، چونکہ اس سے عام فائدہ جو ہے آیت کا وہ یہی ہے کہ یہ آیت شریفہ اس کا عمومی مطلب اور مدعا جو ہے وہ عام انسان کے لیے بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جو میثاق لیا ہے انسان سے، تو وہ میثاق جو لیا، وہ عہد جو لیا، جو عہد و پیمان ہم نے اللہ کے ساتھ باندھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد و پیمان کی رعایت نہیں کی، وہ عہد اور بنی اسرائیل نے توڑے۔ عہد جو بنی اسرائیل نے اپنے اللہ سے کیا تھا، وہ عہد اپنے نبی کی فرمانبرداری تھی، وہ اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا تھا، اور مختلف موارد جو قرآن نے مختلف آیتوں میں ذکر کیے، کہ یعنی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تقوی کے سائے میں گزرے۔ یہ عہد الہی تھا کہ جو بنی اسرائیل نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب وہ عہد الہی پہ پورا نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ اب جدی نہیں ہے، سیریس نہیں ہے اس میٹر میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، وہ سامراجیت اور سامری پرستی میں مبتلا ہو گئے، وہ بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور اللہ کا دیا ہوا جو نظام تھا، اللہ کا دیا ہوا جو سلسلہ نزول تھا، اس کو فراموش کیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ جب ایک قوم، ایک جو فارمولہ یہاں پہ قرآن پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک قوم اللہ کے نزول کیے ہوئے احکام پہ سیریس نہیں ہوتی تو اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ سنت الہی یہ ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے کوہ طور کو اٹھا دیا اور ان پہ گرانا چاہا۔ کوہ طور کو اٹھانے کے بعد اس قوم کو ڈرایا، اس قوم کو دھمکایا۔ پس سنت الہی کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ جب قوم اور قومیں جو ہے سیریس نہیں ہوتی اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ، اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات پہ، جب قومیں سیریس نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے معجزات کے ذریعے سے اس قوم کو الارم دیتا ہے، اس قوم کو بیدار کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کیوں ہم نے طور کا استعمال کرنا پڑا، کیوں ہم نے ایسا معجزہ دکھانا پڑا بنی اسرائیل کو؟ کیونکہ وہ سہل انگاری تھے، وہ بالکل سیریس نہیں تھے میٹر میں۔ نبی آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں تمہارے لیے نظام الہی لے کے آیا ہوں، میں تمہاری زندگی کا دستور العمل لے کے آیا ہوں، تمہیں کیا چاہیے اور کیا مطالبہ ہے تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ؟ تو ان کا مطالبہ یہی ہوتا تھا، بھائی ہمارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں وہ کم پڑ رہی ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے نا کھانے میں مشکلات ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آج جو من و سلوہ، تو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم برگر بھیج دیے وہیں سے سینڈوچ بنا کے، یعنی آج کے دور میں ہی تو ہوگی نا تعبیر، یعنی بنا کے دے دیا، بھائی یہ کوفتہ برنجی یا شامی کباب جو ہے وہ بنا کے آتے تھے، تو وہ کہتے تھے اب جو ہے نا یہ کوئی ہاضمہ جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ سبزیاں ہونی چاہیے، تو کہا کہ دالیں ہونی چاہیے، پیاز ہونا چاہیے، کھیرا ہونا چاہیے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اللہ کا بھیجا ہوا نبی، اللہ کا مرسل اعظم، اول العزم رسول سے تقاضا اس امت کا یہ تھا کہ ہمیں کھانے پینے کی پڑی ہے، بھائی وہ کھانے پینے کی چیزیں سالو کر دو ہمیں۔ جب انقلاب اسلامی ہوا تو انقلاب اسلامی کے بعد کچھ حضرات آئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ انقلاب آیا تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آلو ٹماٹر پیاز یہ سستے ہوں گے، یہ تو مہنگے ہو رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ انقلاب اس لیے آیا تھا کہ تمہارے آلو ٹماٹر جو ہے وہ سستے ہو، یہ تو اس سے بھی مہنگے ہو جائیں گے اور تمہیں اس کے لیے تیار ہونا۔ بس تقوی
تقویٰ فقط سبزیوں کا مطالبہ کرنا نہیں ہے، یہ آبائی تقویٰ ہے، یہ پھر اسرائیلی تقویٰ ہے، قوم بنی اسرائیلی کا تقویٰ ہے کہ جس میں ہماری فقط پہنچ اور ہماری منزل جو ہے وہ ہمارا شکم ہو، ہمارا مطالبہ اس حد تک ہو۔ اور آج جو قومیں مبتلا ہیں، جو قومیں آگے نہیں بڑھ رہی ہے، جو قومیں ترقیاں نہیں کر پاتی، وہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اس شکم کی وجہ سے، شکم شری کی وجہ سے۔ اپنا سارا وقت کس میں دے دیا؟ اپنا سارا وقت شکم سیری میں مبتلا کیا، درحالی کہ سیریس کس پہ ہونا چاہیے تھا؟ شکم پروری کی یا شکم پورا کرنے کی، اور جو تمہارے اہل و عیال کا مطالبہ ہے، جو جسمانی خواہشیں ہیں، جسمانی قوتیں ہیں، ان کو پورا کرنا کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیا۔ آپ کو سیریس ہونا تھا کس میں؟ فرمایا کہ سیریس ہونا تھا آپ نے اللہ کے فرمان پہ، اللہ نے جو فرمان بھیجا اس فرمان پہ آپ سیریس ہو جاتے تو آج تمہاری حالت یہ نہ ہوتی۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ میں نے عطا کیا اس کو لے لو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور قوت سے لے لو۔ قوت یعنی سیریسلی، یعنی میٹر سیریس ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سہل انگاری میں لیتے ہیں، یہ میٹر جو ہے سیریس میٹر ہے۔ لیکن کیا کیا ہم نے؟ بہت سہل انگاری میں لیا، اور ایسے تھے پورے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں ایسے آدمی تھے جب سیریس ترین میٹر، توجہ کرے، جب کائنات کا، نہ کہ اسلام کا، نہ کہ صدر اسلام کا، نہ کہ نبی مرسل کا، بلکہ جب کائنات کا سیریس ترین میٹر بھی لاکھوں کے مجمع میں اس سیریس میٹر کا اعلان ہوا، تب جا کے لوگوں نے یہی کہا تھا۔ وہ کون سا میٹر تھا؟ وہ میٹر اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ کائنات کا سب سے سیریس میٹر وہ فقط ولایت، اور ولایت کا وہ جو مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا کرنے لوگ آئے؟ لوگوں نے جدی نہیں لیا، سیریس نہیں ہو گئے، بس ایسے گزار دیا، بھائی ہاں بھائی آپ تو ہو گئے، آپ کو مبارک ہو، اور اسی کو کہا آپ کو مبارک ہو، مبارک قوم کے لیے تھا، مبارکبادیں دینے لے۔ کہیں ہم ایسے اس میں تو مبتلا نہیں ہے کہ ہم اس زاویے سے ہٹ رہے ہیں اور وہی کام انجام دے رہے ہیں کہ جو گزشتہ امتوں نے انجام دیا۔ لہذا ولایت کا جو اعلان تھا، اس میں سیریس ہونا تھا انسان کو، کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی منزل مقصود پاتا۔ کیوں اصلی منزل سے انسان بھٹک گیا؟ کیوں انحراف میں مبتلا ہو گیا؟ کیوں انسان اس ضلالت اور گمراہی میں دوسرے زاویے سے اس میں پھنس گیا، اس دلدل میں پھنس گیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس اصلی منبع سے جدا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم ذکر الہی کرتے، شاید تم فرمان الہی کا پاس رکھتے، شاید تم فرمان الہی کو اجرا کرتے اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تعلیم میں، اپنی تربیت میں، اپنی سیاست میں، اپنی اجتماعیت میں۔ لعلکم تتقون، شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جاتا۔ لیکن تقوی کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے؟ چونکہ ہم نے میٹر کو سیریس نہیں لیا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ لہذا اثر انداز نہیں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ کیوں اثر نہیں کرتی؟ چونکہ ہم سیریس نہیں ہیں۔ پورا رمضان، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، بہت زحمتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، افطاری ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، شب قدریں آتی ہیں، گزر جاتی ہے، لیکن اثر نہیں نکلتا۔ کیوں؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ فارمولہ ہے نا قرآن کا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ تمہیں سیریس ہونا چاہیے تھا لیکن تم سیریس نہیں ہو گئے۔ تم دسترخوان بچھانے میں سیریس تو ہو گئے، لیکن دسترخوان دعا بچھانے میں سیریس نہیں ہو گئے۔ تم افطاری اور سحری کھانے میں سیریس تو ہو گئے، لیکن افطاری کی جو برکتیں تھیں، سحری میں جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اس میں سیریس نہیں تھے۔ اور ہمارا معاشرہ، ہمارا جو سماج ہے، وہ اسی میں مبتلا ہے کہ ہم رسومات میں تو سیریس ہو گئے، ہم جو رسمیں ہیں ان میں سیریس ہوتے ہیں، لیکن جو رسم الہی ہے،
جو رسم دین ہے اس میں سیریس نہیں ہوتی. یہ مہینہ ولایت کا مہینہ ہے عزیزان محترم, یہ ماہ ولایت الہی کا مہینہ ہے. اس ولایت الہی کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ ولایت کے سلسلے میں سیریس ہو جاتا کہ کہاں پہ حکم الہی کی نافرمانی ہوتی میں اس حکم الہی کی پاس رکھتا. وہ تقویٰ تھا. لیکن سماج اور معاشرہ کسی اور چیز کو تقویٰ سمجھتا ہے. لہٰذا سماج نے کیا کیا؟ سماج نے اپنے دسترخوان سجائے, اپنی محفلیں سجائی, اپنا سب کچھ سجایا, لیکن جس چیز کو سجانے کی ضرورت تھی, جس چیز میں روح ولایت کو اتارنے کی ضرورت تھی, وہ ہماری روح تھی, نہیں اتارا. لہٰذا آج بھی مظلومیت ہے, آج بھی وہ ولایت الہی جو ہے وہ مظلومیت کا شکار ہے کہ پورا مہینہ ہم سے گزر جاتا ہے اور پورے مہینے کے بعد پھر وہ اثر ہماری زندگی پہ نہیں رہتا. ایک صلوات بھیجے پر محمد. لہذا عزیزان محترم, اس قوم میں کیا ہوتا تھا, یعنی بنی اسرائیل یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو قومیں تھی, تو ان کو توجہ کرے, صدر اسلام سے یا نبوت رسول سے پہلے جو قومیں تھیں, ان قوموں کو الارم دینے کے لیے, الارم بجانے کے لیے معجزے کیے جاتے تھے. توجہ کریں, معجزہ ہوتا تھا. لہذا بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نے رسول یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی, جو ان کی امامت تھی, اس کو سیریس نہیں لیا. لہذا کبھی طور کا سامنا کرنا پڑا, کبھی جو ہے دریائے نیل سے ان کو نکالنا پڑا, کبھی من و سلوہ بھیجا, کبھی جو ان کی درخواستیں تھیں, جو ان کی خواہشیں تھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے پورا کیا. کیوں؟ تاکہ انسان اور اس قوم کے اندر وہ بیداری پیدا ہو, وہ شعور پیدا ہو, جس شعور کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا. وہ شعور کے نبی اور شعور کے امام تک پہنچ جائے, اس سے صحیح استفادہ کر سکے, جس کے لیے اس امام اور اس نبی کا مبعوث ہونا ہوا تھا, جس کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا تھا. لیکن وہ قومیں کیا کرتی تھی؟ وہ قومیں اس چیز کو سیریس میٹر نہیں سمجھتی تھی, ان نے سیریس کچھ اور چیز کو سمجھا. لہذا جو قوموں کو بیدار کرنے کا سلسلہ تھا وہ اسی طریقے سے تھی. وہ فرعون نوازی میں مبتلا تھے, وہ فرعون کی غلامی کو پسند کرنے تھے, وہ طاغوت نوازی کو پسند کرتے تھے. اور آج کا انسان کیا ہے؟ آج کا انسان کس کو پسند کرتا ہے؟ آج کا انسان اسلامی طرز پہ اور جو قانون الہی ہے, قانون الہی کے طرز پہ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو جس طرح سے ان کو معجزے کی ضرورت تھی, ان کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی, اس قوم کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت تھی. اس قوم میں بھی ایسا ایک معجزہ ہونا چاہیے. لہذا اس قوم کے لیے کوئی اور معجزہ نہیں تھا. توجہ کرے, اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے فقط آخری حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ فقط اپنے اندر محسوس کرتا کہ میں اگر ہوں, آج جمعہ کا دن ہے, آج ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے, تو میں فقط امام کے لیے ہوں. امام کا ہونا, وجود امام اور وجود امامت جو ہے وہ بیداری کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا ہم نے سیریس لینا چاہیے. جو ہم نے عہد کیا اس عہد پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے, اس عہد کو ہم نے مضبوطی سے لینا چاہیے. وہ عہد الہی کیا تھا؟ وہ عہد ولایت تھا, وہ عہد رسالت تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک نبیوں کے ذریعے سے پہنچایا. لہذا فرمایا ما آتیناکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین. ما آتیناکم یعنی قرآن, ما آتیناکم یعنی ولایت جو ہم نے تمہارے سپرد کی. ما آتیناکم اس قوم کے لیے, ما آتیناکم خذوا ما آتاکم اللہ, یا جو تمہیں اللہ کا نبی دے اس کو لے لو, اور جس سے پرہیز دلائے فانتہو, اور اس سے پرہیز کرو. لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دیا اس کو لینا ہے, یہی تقویٰ ہے. اور جس سے پرہیز دلایا اور اس سے اجتناب کرنا, یہی تقویٰ ہے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو انسان اس معاملے میں سیریس ہے. اگر انسان اس چیز کو انجام نہیں دیتا جو نبی نے نہیں دیا, اور اس چیز کو انجام دیتا ہے جو نبی نے انجام دیا, تو انسان سیریس ہے. وگرنہ بے تقوائی ہے
اور بے تقوائی کا دور آگے بڑھتا جائے گا. ایک صلوات بھیجیے بار محمد خوب. اگر ہم سیریس نہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں توجہ رکھیں نا. اگر ہم سیریس نہ ہوں اس میٹر میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو چیزیں ہم تک پہنچائی، اگر ہم نے سیریسلی اس کی طرف توجہ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ تو ہمارے دین کا توجہ کرے. ہمارے دین کا جو حدیں ہیں، دین کی حد کیا ہے؟ دین کی حد یہ ہے کہ دین فراگیر ہے. دین کی حد یہ ہے کہ دین تمام کائنات کے لیے. دین کی حد یہ ہے کہ دین منشور زندگی ہے. دین کی حد یہ ہے کہ دین جو ہے انسانی سماج کا لاہ عمل ہے. یعنی انسان کو زندگی میں جس میٹر کے لیے بھی میٹیریل چاہیے، قانون چاہیے، لاہ عمل چاہیے، وہ دین نے مقرر کر دیا. لہذا دین کا دائرہ محدود نہیں. لیکن اگر ہم نے یہ تقوی حاصل نہیں کی اور اگر ہم اس مسئلے میں سیریس نہیں ہوئے تو ہمارا دین کا دائرہ بالکل محدود ہو جائے گا دو چیزوں تک. ایک امام بارگاہ، دوسرا مسجد. یعنی مسجد میں آنے، جب تک میں مسجد میں ہوں میں نمازی ہوں، میں باتقوا ہوں، میں سب کچھ ہوں. جب تک میں امام بارگاہ میں آتا ہوں تو جب تک میں عزا خانے میں آتا ہوں تو میں حسینی ہوں، میں ہر کوئی کام کرتا ہوں، میں سب کچھ جان دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جیسے ہی میں امام بارگاہ سے دور ہوتا ہوں، جیسے میں عزا خانے سے نکلتا ہوں، جیسے میں مسجد سے نکلتا ہوں، تو میری زندگی اور جو عام انسان ہے جو مسجد میں نہیں آتا، جو امام بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کی زندگی اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلا اثر یہیں پہ دکھائی دیتا ہے کہ میری زندگی اس کی زندگی ایک جیسے ہوتی ہے. جہاں پہ وہ رشوت لیتا ہے وہاں پہ میں بھی رشوت لیتا ہوں. جہاں پہ وہ دھوکہ دہی کرتا ہے وہاں پہ میں بھی کرتا ہوں. جہاں پہ وہ محرم اور نامحرم کا خیال نہیں رکھتا میں بھی نہیں رکھتا ہوں. جہاں پہ وہ دین کی حدیں توڑتا ہے میں بھی توڑتا ہوں. لہذا تقویٰ ہو گیا میرا تقویٰ، لیکن تقوی مسجدی، مسجد تک کا تقویٰ. جہاں مجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہے تھا میں نہیں کرتا ہوں جیسے وہ نہیں کرتا. فرق اس میں اور مجھ میں کیا ہے؟ فرق اس میں اور مجھ میں یہ ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں امام بارگاہ میں آ کے 10 دن کی مجلسیں کرتا ہوں، 2 مہینے کی مجلسیں کرتا ہوں. لیکن باہر جانے کے بعد میری اور اس کی کیفیت، میری اور اس کا طریقہ زندگی، میرا اور اس کا اسلوب زندگی وہ ایک جیسا ہوتا ہے. لہذا ہی بے تقوائی، یعنی تقوی میں ہونے کے باوجود بھی انسان بے تقوائی کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا کتنے ایسے ہیں کہ جیسے روایت میں بھی آیا ہے، ظاہراً قول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر صحیح حوالہ نہ ہو بہرحال معصوم سے روایت ہے کہ یہ روزہ دار اپنے روزے کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ روزہ دار اپنے روزے کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اگر اس کی آنکھ کا روزہ نہ ہوا، اگر اس کے جو سماعت ہے وہ سماعت روزے سے نہ ہو، اگر اس کی زبان روزے سے نہ ہو تو اس کا روزہ کیا ہے؟ کس لیے؟ چونکہ تقویٰ فقط شکم کا تقویٰ نہیں ہونا چاہیے، شکم کا تقویٰ ہو جاتا ہمارا، لیکن آنکھ کا تقویٰ، سماعت کا تقویٰ، لسان کا تقویٰ، فکر کا تقویٰ، سیاست کا تقویٰ، سماج کا تقویٰ، تربیت کا تقویٰ، تعلیم کا تقویٰ، کہاں پہ ہم نے ان سب زاویوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس تقویٰ سے جہاں پہ ہمارا نظام زندگی محفوظ ہو جاتا ہم نے اس کی رعایت کی. لہذا عزیزان محترم، نماز گزاران عزیز، جس چیز سے انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے اور انسان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے وہ ہے تقویٰ. لیکن تقویٰ حاصل نہیں ہوگا جب تک انسان اللہ کے فرمان پہ سیریس نہ ہو، ورنہ ویل ہے، وویل، کل کو آئے گا، کل کو پوچھا جائے گا. جب قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمیوں کو لایا جائے گا، اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جہنم میں جو کل کو ڈالا جائے گا تو فوج در فوج، گروہ کر کے لائے جائے گی، ایک جماعت، ایک پارٹی لائی جائے گی، پھینک دو جہنم میں. تو ان سے جو خزانہ دار ہوگا جہنم کا وہ یہی پوچھے گا الم یاتکم نذیر،
کوئی نبی نہیں آیا تھا, کوئی رسول نہیں آیا تھا, کوئی امام نہیں تھا تمہارے دور میں, کوئی مولوی نہیں تھا تمہاری مسجد میں, کوئی امام جماعت نہیں تھا, کوئی پڑھانے والا نہیں تھا جو تمہارا فیوچر پلان بتا دیتا. الم یاتکم نذیر, جو تمہیں فیوچر سے, تمہارے مستقبل سے آگاہ کر دیتا کہ مستقبل میں تمہارے کتنے خطرات ہیں, ان خطرات کی نشاندہی کرتا تمہارے لیے. الم یاتکم نذیر, یہ سب سے بڑا سوال ہوگا. اے تم لوگوں کو عقل نہیں تھی, تم لوگوں کے پاس کان نہیں تھے, کہا وہ تو کہیں گے کہ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کہ اگر ہمارے پاس عقل ہوتی, اگر ہمارے پاس سماعت ہوتی تو تھوڑی ہم آج جہنم میں ہوتے. ہمارے پاس عقل نہیں تھی, لیکن عقل تو اللہ نے دی تھی, سماعت نہیں تھی, سماعت تو دی تھی. پھر کون سی سماعت تھی, کون سی عقل تھی کہ جو یہ سماعت تھی اس سماعت کو سیریسلی نہیں لیا, سیریس میٹر نہیں جانتے تھے. اسی سماعت سے قرآن بھی سنتے تھے مسجد میں, لیکن جب باہر جاتے تھے تو نغمے اور ترانے سنتے تھے. اسی آنکھ سے قرآن کے صفحات کو دیکھتے تھے, اور اسی آنکھ سے شام کو جا کے یوٹیوب اور فیس بک پہ اور دیگر مہینوں میں جو ہے وہ نامحرم کی شکلیں دیکھتے تھے. ہمارے پاس تو تھا. لہذا قرآن کہتا ہے کہ ان کی سماعت نہ ہونے کے برابر ہے, ان کے کان نہ ہونے کے برابر ہے, ان کی آنکھیں نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حق سے جدا ہو گئے, حق پرستار نہیں تھے. عزیزان محترم, ان کا تقوی محدود تھا صفات تک, ان کا تقوی محدود تھا اس مائک تک. یہ مولانا کیوں جہنم میں چلے گئے؟ چونکہ فقط بولتے تھے. اس کی زبان مسجد تک تھی, لیکن مسجد سے باہر جب اس کا ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں, جو حافظ بھی کہتا ہے نا کہ یہ جو واعظ ہوتے ہیں تو واعظ خانی میں ان کا چہرہ ایک ہوتا ہے, لیکن جب یہ اندر جاتے ہیں تو ان کا دوسرا ایک چہرہ ہوتا ہے. بس سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ہے تقوی کا. تقوی سیریس میٹر ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان, عزیزان محترم, یہ جو نازل کیا ہوا مہینہ ہے, اس مہینے کو ہم نے جدی لینا ہے. جدی یعنی سیریسلی, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں, سحری میں, افطاری میں, اور جو ایام اور لمحات ہیں, ان لمحات سے کس طرح سے انسان صحیح استفادہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی روزہ دار بننے کی اور ماہ مبارک رمضان سے حقیقی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة
وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى الخلف الصالح الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه. اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره اللهم اجل في فرجه اللهم ايدنا بقيادة قومنا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة الأئمة الهدى اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا معرفة الحسين. صلوات بجے بر محمد و آل مہینہ ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یعنی پاکیزگیوں کا مہینہ ہے، طہارت، تقوی، بیداری اور ہر چیز کو سیریس لینے کا مہینہ ہے. اگر ہم مجموعی طور پہ اس مہینے کو مختصر الفاظ میں بیان کریں تو یعنی ہر میٹر اور ہر چیز کی جو نشاندہی کی گئی اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ انسان سیریس ہو جائے، سیریس لے ہر میٹر کو. اس مہینے میں آنے والے ہفتے میں جو اہم ترین مناسبتیں ہیں ان مناسبتوں میں جو اہم کچھ غم کی مناسبتیں ہیں اور کچھ خوشیوں کی مناسبتیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں ایک ملاپ ہے، ایک رابطہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے یہ مناسبتیں جو ہے کٹی ہو، لا تعلق ہو، بلکہ تعلق ہے ان مناسبتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. ان مناسبتوں میں جو سب سے عظیم مناسبت ہے اور انسان جس عظیم وہ ولایت الہی سے محروم ہوا وہ ہے شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو 19 رمضان شب ضربت ہے اور پھر 21 رمضان وہ جو ہے شب شہادت مولا ہے. لہذا اس کے بعد جو ہے وہ شہادت کی غموں کے بعد جو شب قدر کی شب ہے. لہذا ہمارے مکتب کے مطابق مکتب امامیہ میں 3 شبوں کو ترجیح دی گئی ہے کہ ایک وقت معین نہیں ہوا، ایک رات معین نہیں کی گئی، بلکہ جو مجموعی طور پہ جو روایت کا خلاصہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 شبوں میں انسان تلاش کرے، 3 راتوں میں 19، 21 اور 23 کی شب میں انسان شب قدر کی تلاش میں رہے. یہ اس چھپے ہوئے گنجینے کی طرح ہے، چھپے ہوئے خزانے کی طرح ہے کہ انسان کے اندر حرکت ہو، انسان کے اندر بیداری ہو، انسان اس مومنٹ میں آئے اور جو مقصد ہے اس کا، جو منزل اس کے لیے سامنے رکھی گئی ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہ جو شب قدر چھپی ہے ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں. اگرچہ بعض روایتیں ہیں کہ اس کے بعد جو طاق والی یہ شبیں ہیں ان میں بھی انسان شب قدر کو ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن جو متفقہ طور پہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے وہ انہی 3 شبوں میں اور تیسری شب کو جو ترجیح دی گئی. لہٰذا شب قدر سب سے عظیم شب ہے کہ جس تقوی کے لیے ہمیں میلوں سفر کرنا پڑتا ہے، جس فرمان الہی پہ پابند ہونے کے لیے ہمیں ہزاروں میل طے کرنا پڑتا ہے، سالہ سال محنت کرنی پڑتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے اور اس شب میں یعنی شب قدر میں آسان کر دیا. یعنی اس منزل تک پہنچنا، اس مقصد کو حاصل کرنا بہت آسان کر دیا. لہٰذا انسان کو چاہے کہ ان شبوں میں اپنے آپ کو ربط دے، اپنے آپ جس چیز سے وہ لا تعلق ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق برقرار کرے. اور سب سے بڑی چیز جس سے انسان غافل ہوتا ہے، جس کو سیریس نہیں لیا، جس سے انسان لا تعلقی کی زندگی گزارتا ہے، صرف مجلسوں اور ماتم تک یا صرف نمازوں اور روزوں تک انسان محدود رہتا ہے، اس لا تعلق عظیم چیز کا نام ہے ولایت الہی. لہذا کوشش انسان کرے کہ ان راتوں میں انسان ولایت الہی سے اپنا تعلق جوڑے، اور یہ بہترین طریقے سے انسان کر سکتا ہے.
بہترین طریقہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے, جو دعائیں اس میں نقل ہوئی ہیں, اگر انسان کی گردن پہ کسی کا حق ہے تو وہ حق ادا کرے. انسان کسی چیز میں سیریس نہیں ہے تو اس فرمان الہی میں سیریس ہو جائے. تو سب سے بڑی چیز یہی ہے. مثلاً والدین کا حق ہوتا ہے, کسی نے اپنے والدین سے ناطہ توڑا ہے, کسی نے اپنے بھائی سے ناطہ توڑا ہے, کسی کی بیگم اپنے شوہر سے ناراض ہے یا شوہر اپنی بیگم سے ناراض ہے, بچے روٹھے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے اجتماعی اور سوشل مسائل جو ہم میں جس سے ہم روبرو ہیں اور ہماری سماج میں پائے جاتے ہیں. تو یہ شب قدر آنے سے پہلے ہم ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ادب ولایت الہی کا یہی ہے, اور اس مہینے کا سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ انسان جس چیز سے انسان کو جڑنا چاہیے تھا, جس چیز سے انسان کا تعلق ہو, اگر وہ تعلق انسان سے ٹوٹ چکا ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے. لہذا روٹھے ہوں کو منانا, اور معاشرے میں ان کے علاوہ جو اپنے قرابت دار ہیں, جو اپنے نزدیک کے رشتہ دار ہیں, ان کے علاوہ جو رشتہ ہمارا سماج میں ہے, مثلا سماج میں جو یتیم ہیں, سماج میں جو فقراء ہیں, سماج میں جو مفلس انسان ہے, سماج میں جو مسکین انسان ہے, خاص کر یتیمان معاشرہ, ان کی طرف جائے, ان کی دسترسی کرے, ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے, تاکہ سیرت امام علی علیہ السلام کا وہ پہلو بھی زندہ ہو کہ وہ پہلو بھی زندہ ہو کہ جس پہلو کو ہمیشہ دنیا یاد کرتی ہے اور کبھی تاریخ اس کو مٹا نہیں سکی. تاریخ میں ایک یعنی عظیم رہنما, عظیم رہبر انسانیت کا, اور اس مملکت اسلامی میں اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز یہ انسان, ہم دیکھتے ہیں کہ مفلسوں کے ساتھ مفلسی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. یتیموں کے ساتھ اس طرح سے ان کا گھل ملنا اور ان سے تعلق برقرار کرنا کہ یتیم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی یتیم نہیں تھے, ہمارے سروں سے کوئی سایہ نہیں اٹھا تھا. لہذا عزیزان محترم, ہمارے دلوں کو اگر کہیں پہ گرہ لگنی چاہیے تو وہ گرہ ہے ولایت کی گرہ, مولا کی گرہ. اسی لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ انقلاب کا مہینہ ہے, انقلاب کا, انسان کی آزادی کا مہینہ ہے کہ انسان ہر گرہ سے آزاد ہو جاتا ہے, ہر زنجیر کو توڑ دیتا ہے. جن زنجیروں نے اس کو نفس کو جوڑ رکھا ہے, محبت اولاد, محبت مال, محبت کردار, محبت جو منصب ہے, محبت عہدہ, اور محبت شہرت کی, محبت کسی اور چیز کی, یہ تمام محبتوں کا خلاصہ, ان سے انسان کو ان زنجیروں کو توڑنا ہے, ولایت کے ساتھ جڑ جائے, تب جا کے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. عزیزان محترم, لہٰذا یہی اسی مہینے میں جو ایک عظیم ترین انسانیت کے نام, مظلوموں کے نام, جو آخری جمعہ کا تعین ہوا کہ آخری جمعہ میں تمام مظلوم انسانوں کو, اور جن انسانوں کا ضمیر بیدار ہے کہ وہ آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان, جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے, کہ وہ آئیں اور مظلوموں کے حق میں اپنی صدائیں بلند کریں. لہذا جسے ہم کہتے ہیں یوم القدس. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کا اہتمام کیا. کیوں, کیا وجہ تھی کہ یوم القدس آخری جمعہ ہی ہو؟ کچھ وجوہات ہیں جن کی طرف میں فقط مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک وجہ یہ ہے کہ انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے. توجہ کرے, اب لیلۃ القدر سے بھی گزر رہا ہے, اب ماہ سیام میں ادب بھی آیا ہے انسان کے رفتار میں, انسان کا جو کردار ہے اس میں ادب آ چکا ہے. انسان جو گناہوں میں لت پت تھا, اب وہ گناہوں سے پاک ہوتا نظر آ رہا ہے. لہذا اس کے حلقوم سے جو آواز نکلے گی, وہ آواز اب شکم کی آواز نہیں ہوگی, وہ آواز فقط گلے کی آواز نہیں ہوگی, بلکہ وہ آواز روح کی آواز ہوگی. اور یہ روح سے نکلنے والی آواز جو روحوں کو متاثر کرے گی, یہ دل سے نکلنے والی آواز جو دلوں پہ اثر کرے گی. لہذا اس ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں اس کا اہتمام ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے, کہ جس طریقے سے بھی ہو, چاہے وہ احتجاج کے ذریعے سے,
چاہے وہ بینر ہاتھ میں لینے کے ذریعے سے، چاہے وہ اپنا ایک کمٹ ہی آگے بڑھا دے، یعنی جو بھی انسان کے پاس توانائی ہے اس توانائی کا مظاہرہ کرے. اور یوم القدس جو فقط قدس چونکہ عنصر اور نماد ہے، ایک سمبل ہے مظلومیت کا، ایک سمبل ہے اس دہشت گردی کا جو اسرائیلیوں کے ذریعے سے وہاں پہ ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے اسی ہفتے میں دہشت گردانہ کارروائیاں جو تیزی سے ہو رہی ہے. کیوں اس مہینے میں یہ کارروائیاں زیادہ کرتے ہیں؟ تاکہ قدس کے اس تقدس کو پامال کیا جائے، اور انسان اور خاص کر مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ ہے، اس قبلے کی اس قداست کو چھین لے اور اس پہ قابض ہو جائے. اگر ہم یہی دیکھیں، یعنی دینی عنصر کے حوالے سے بھی اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم پہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم اس قبلہ اول کی طرف جائیں اور اس کی آزادی کا اہتمام کریں اور مظلوموں کی حمایت میں کریں. لہذا امام فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے، آج کا دن روز قدس، روز اسلام ہے. روز قدس مظلوموں کا دن ہے. روز قدس مستضعفین جہان کے ساتھ حمایت کرنے کا دن ہے. روز قدس انسان کو چاہیے کہ وہ آئے اور مظلوموں کے حق میں اپنی آواز بلند کرے. لہذا عزیزان محترم، ہر نمازی پہ، ہر روزے دار پہ فرض ہے کہ وہ اس مہینے میں اس کا اہتمام کرے. اور جس طرح سے امام خامنئی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا کہ کئی سال پہلے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ 25 سال کے بعد پورے اسرائیل کا خاتمہ ہوگا. اور کل یا پرسوں جو ان کی طرف سے بیان آیا تھا، وہ جو تقریر تھی عالی جناب کی، تو اس میں فرمایا کہ میں نے تو 25 سال کہا تھا، لیکن ان لوگوں کی اندرونی حالت جو خراب ہے ابھی، اس سے لگتا ہے کہ یہ 25 سال پہلے ہی نابود ہو جائیں گے. انشاءاللہ جب یہ آواز ایک آواز بن کے جائے گی تو یہ یہود اور جو ظالمین ہیں، ستمگر ہیں، ان کی نابودی کا یہی واحد ذریعہ ہے کہ اسلام اور مسلمین اور مظلومان جہان وہ متحد ہو کر، ایک امت بن کر ان ظالمین کا مقابلہ کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو کامیاب کرے. اور جو ہمارا روزہ ہے، ہماری عبادتیں ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے. تمام جہان سے، جہان اسلام سے اور تمام عالم سے ظالمین کا خاتمہ فرمائے. اور جو بربریت اور جو تجاوز ابھی اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرمائے اور مسلمانوں کو ہمت اور بیداری اور انسانی جذبہ عطا کرے اور ہر میدان میں ہمیں کامیاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.